إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور ہیبہ ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے سب پر، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلانی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بہت مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جس طریقے سے نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن۔ پہلے اس کی اہمیت دیکھیے۔ ایک حدیث رسول کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر لازمی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اس حدیث کے اندر اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کے پلر، اسلام کے ستون، اسلام کی بنیادیں، اور بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اوپر کی عمارت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کی بنیادیں کمزور ہیں تو عمارت آپ کی مضبوط نہیں ہوتی، اور ایسی عمارت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، کب تیز آندھیاں آئیں اور وہ دھڑام سے گر جائے، کب طوفان آئے اور وہ کٹار سے نیچے آ جائے، کب زلزلے کا ایک چھوٹا سا بھی جھٹکا آئے اور وہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے، تحت نحس اور برباد ہو جائے۔
تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کر کے صحیح طریقے سے بڑھواتا ہے، بہترین مال لگاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، بار بار مستری سے کہتا بھی جاتا ہے کہ دیکھو کوئی کمی مت چھوڑنا اس کے اندر، مجھے بہترین عمارت چاہیے، اونچی عمارت چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو بنیاد مضبوط کرنا پڑے گا۔ قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے اسلام کی بنیاد مضبوط کرنا ہے تو یہ 5 چیزیں بڑی مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ زکات۔ ہمارا یہ جو جسم ہے، ہم جو نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے پیسے نہیں لگتے، لیکن جسم کی طاقت لگتی ہے۔ آپ کو کھڑا رہنا ہے، آپ کو سجدے میں جانا ہے، آپ سو رہے ہیں، فجر کی اذان کی آواز سنی آپ کو اٹھنا ہے، یہ آپ تھکے ہوئے آئے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سو جاؤں لیکن عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو نہیں سکتے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ انسان کے جسم کی عبادت ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کے مال کی عبادت ہے۔ آپ نے اپنے جسم کو اچھا کر لیا، اپنے جسم کا حق ادا کر دیا نماز پڑھ کر، لیکن آپ نے کیا اپنے مال کا حق ادا کیا؟ کیا آپ نے اپنے مال کو ٹھیک کر لیا زکوٰۃ ادا کر کے؟ اور اگر نہیں کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک 5 سوال قیامت کے دن بندے سے پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب جب تک بندہ نہیں دے دے گا، اپنے پیر کو اللہ کے سامنے سے ہلا نہیں۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا، یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک چیز دی ہے، زکات۔ یہ لفظ بہت بار سنا ہے، آج اس زکات کو سمجھتے ہیں کہ زکات کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ زکات عربی لفظ ہے اور ہم اس کو اپنی زبان میں بھی اسی طریقے سے بولتے چلے آئے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے سنتے اور سمجھتے چلے آئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس زکات کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ لفظ زکات ہمارے لیے کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے رکھتی ہے۔ زکات کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ زکات کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا۔ جب انسان اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے جتنی اس کے اوپر فرض ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین آٹومیٹکلی اس کے مال کے اندر بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو میری بات پر تو آپ کسی دن یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اس سال جتنی آپ کے اوپر زکات بنتی ہے اتنی نکالیے، اپنی من کی نہیں کہ بنی تو کتنی تھی لیکن نکالی کچھ اور، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی نہیں، جتنی بن رہی ہے ایک ایک پائی کو جوڑ کر سارا نکال دیجیے کہ نہیں یہ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو گندگی ہے، اس کو تو نکالنا ہے مجھے۔ آپ نکال دیجیے اپنے مال میں سے زکات۔ میں گارنٹی لے رہا ہوں اگلے سال جتنی آپ نے زکات نکالی جتنے پیسوں میں اس سال، اگلے سال آپ اس سے زیادہ پیسوں میں زکات نکالیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کم ہو ہی نہیں سکتا آپ کا پیسہ، کاروبار بھلے ہی نہ چلے، بزنس بھلے ہی نہ چلے، لیکن اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے آپ کی وہ پورتی کروائے گا اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے دے گا۔ اگر آپ نے آج اس سال ایک ایک پیسہ جوڑ کر جمع کر کے لکھ کر سب کچھ اندازہ کر کے 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اس 1 لاکھ روپے میں سے آپ نے زکات نکال دی، انشاءاللہ اگلے سال وہ آپ کا 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے، اس سال کر کے دیکھ لیں، اگلے سال مجھ سے مل جائے گا۔ اور جو لوگ نکالتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا اس بات کا۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب میں نے جب زکات نکالی تھی تو میرے اوپر 5000 بن رہی تھی، آج میں 25000 نکالتا ہوں، آج میں 50000 نکالتا ہوں، آج میں 1 لاکھ روپے نکالتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا۔
تو زکات خود اپنے اندر برکت چھپائے ہوئے ہے، کیونکہ عربی زبان میں زکات کے معنی ہوتا ہے بڑھوتری. اب جب اس کو اللہ جس کو کہہ دے کہ یہ بڑھنا ہے کیسے لگ سکتا ہے؟ اسے کون بتا؟ تو زکات کے معنی عربی زبان میں بڑھنا. اب یہ بڑھنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے. پہلا بڑھنا تو یہ کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے، مال میں زیادتی ہو جائے، مال بڑھ جائے. اور دوسرا یہ کہ جب کل قیامت کے دن آپ اللہ کے یہاں پہنچے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں. وہاں بھی تو بڑھانا ہے نا، ورنہ ادھر کام نہیں چلے گا. ادھر کام چل جائے گا، ادھر کام نہیں چلے گا. تو مال میں اضافہ ہوا زکات نکالنے سے تو دنیا آپ کی بہتر، اور زکات نکالنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا. تو زکات کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کا بڑھ جانا. تو یہ زکات مال کو بھی بڑھا دیتی ہے اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو بھی بڑھا دیتی ہے اگر آپ نے نیت، خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ زکات نکال دی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک بات اور بتا دوں. یہ تو ہوا ایک معنی عربی زبان میں زکات کا. زکات کا دوسرا معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے پاکیزگی. عربی زبان میں زکات کا دوسرا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، کسی چیز کا پاک ہو جانا. جب جس مال کے اندر سے زکات نکال دی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس مال کو پاک کر دیتا ہے. آپ کا مال حلال ہو گیا، آپ کا مال طیب ہو گیا. اب جب یہ مال حلال ہو گیا، جب یہ مال پاک ہو گیا، اب آپ اس کے ذریعے استعمال کریں گے اپنے بدن پر، کپڑا پہنیں گے تو وہ بھی حلال، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی قبول ہو رہی، اس کے ذریعے سے حج کرنے جا رہے ہیں تو بھی وہ قبول ہو رہے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے عمرہ کر رہے ہیں تو بھی قبول ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس مال کے ذریعے سے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مال کو حلال کر لیا، مال کو پاک کر لیا زکات نکال. تو زکات کے ایک معنی پاکیزہ کرنا، پاکیزگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب زکات کا ایک اور معنی دیکھیے. اب یہ پاکیزگی دو طریقے کی ہو سکتی ہے. نمبر ایک، یہ پاکیزگی مال کی ہو سکتی ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جائے، اور جب مال پاک ہوگا تو آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے لگیں گے کیونکہ وہ حلال ہو گیا مال. اب اس کے ذریعے سے آپ جو بھی کریں گے اللہ رب العالمین قبول فرمائے. دوسری پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ زکات آپ کو گناہوں سے پاک کر کے لے جائے گی. یہ آپ کو آپ کے گناہ ختم کروائے گی، یہ آپ کے گناہ ختم کروا دے گی. اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے تو آپ گناہوں سے پاک پہنچیں گے. تو زکات کے معنی بڑھنا، مال بھی بڑھے گا، نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہوگا، نیکیاں بڑھیں گی. زکات کے معنی پاکیزگی، مال پاک ہوگا اور آپ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اب ایک اعتراض، میں نے اگر یہ کہا کہ آپ 1 لاکھ روپے میں سے مان لیجیے کسی کے پاس 1 لاکھ روپے، اب اس کے اوپر زکات بنتی ہے تقریباً 2500. اب وہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نکالو گے اس میں سے 2500 روپے تو آپ کا پیسہ بڑھ جائے گا. اس نے 1 لاکھ میں سے زکات نکالی اور اس کے بعد میں اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بڑھ جائے گا، یہ تو 97,500 رہ گیا، یہ 1 لاکھ میں سے کم ہو گیا، اور آپ تو بول رہے تھے کہ بڑھ جائے گا. مجھے تو لگا کہ جیسے ہی میں زکات نکالوں گا یہ 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ بن جائے گا، لیکن یہ تو 97,500 کا گیا، بڑا کہاں؟ تو اس کا بھی علاج ہے اپنے پاس. مثال کے طور پر کسی انسان کے گھر میں کوئی پیڑ لگا ہوا، جب یہ پیڑ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پیڑ کے اندر کبھی کبھی پتے پیلے ہو جاتے ہیں، کچھ کلیاں مرجھا جاتی ہیں، کچھ پھل سڑ جاتے ہیں، کچھ ٹہنیاں خراب ہو جاتی ہیں، کچھ شاخیں برباد ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ جی نہیں. اگر آپ ایسے ہی چھوڑیں گے تو پورا پیڑ خراب ہو جائے گا.
ایک نہ ایک دن وہ کیڑا، وہ سڑان، وہ خراب، وہ پورے پیڑ کو سڑا کے رکھ دے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کینچی لیتے ہیں، کینچی لے کر آپ نے یہ پتی کاٹی، وہ پھل ہٹایا، یہ ٹہنی کاٹی، وہ شاخ ہٹائی، آپ نے اس کو چھانٹ دیا، کاٹ دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب آپ نے اس کو کاٹا تو وہ جو پیڑ جو پہلے بڑا لگ رہا تھا اب وہ چھوٹا لگے گا آپ کو۔ ابھی آپ کو وہ پیڑ چھوٹا لگے گا کیونکہ آپ نے اس میں تو کچھ چیزیں ہٹا دی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہ ہٹاتے تو آپ کا پورا پیڑ برباد ہو جاتا، لیکن آپ نے ہٹایا تو اب یہ جو آپ نے اس سے گندگی کو دور کیا ہے، اب یہ پیڑ اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ پھل لائے گا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ ہرا ہوگا جتنا پہلے تھا، اس سے زیادہ خوبصورت لگے گا جتنا پہلے تھا۔ یہی زکات کا معاملہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے، اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ایسے سمجھ لو، ایک انسان ہے، وہ نہانے بیٹھا، اس کے بدن پر میل لگا ہوا ہے، جسم پر میل ہے۔ اب جسم پر جب میل ہے، وہ نہانے کے لیے بیٹھا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بدن اگر رگڑوں گا تو میرے جسم کے اوپر جو میل لگا ہوا ہے یہ میرے جسم سے کم ہو جائے۔ تو عقل مندی کس بات میں ہے؟ وہ میل چھوڑ دے یا رگڑ کر ہٹا دے، کم ہوتا ہے ہو جانے دے۔ عقل مندی اس بات میں ہے کہ اپنے بدن کو صاف کرنے کے لیے اس میل کو رگڑ کر نکال دے، اس سے اس کا بدن بیماریوں سے بچ جائے گا اور اس سے بدن خوبصورت لگنے لگے گا، میل کچل ختم ہو جائے گا۔ تو بظاہر اس کے رگڑنے سے اس کے بدن سے میل دور ہوا، اس کے بدن سے وہ چیز ختم ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے دور ہونے کی وجہ سے اس کا بدن تازہ، فربا، خوبصورت، موٹا اور اچھا دکھنے لگے۔ یہی زکات کا مال۔ آپ کو لگے گا یہ کم ہو رہا ہے، لیکن یہ کم ہونے سے اللہ رب العالمین بڑھائے گا آپ کو بالکل اس پیڑ کی طرح جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو اگر زکات کے تعلق، تو میں دو چار باتیں اور کروں گا زکات کے بارے میں۔ زکات کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی اور ایک حدیث میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ۔ تو جب نبی کی وفات ہوئی، جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کچھ گروپ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہم زکات نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کو لگتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میں نے ایسے کمایا، میں نے ویسے کمایا، میں نے محنت کی، میں راتوں کو جاگا، میں دن کو دوڑا بھاگا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تب جا کے یہ اکٹھا ہوا۔ ارے جناب، وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے پاس میں اکٹھا ہو گیا، وہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس میں اکٹھا ہو گیا، ورنہ ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین آپ کو کہاں سے کہاں پٹک دے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کمایا، آپ نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا، اللہ رب العالمین دیتا ہے تب انسان کو دیتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے کہ میں نے کمایا، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے زکات کے نام پہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ کچھ گروپ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے، حدیث کے الفاظ سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا، میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، میں ایسے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کی فوجیں لے جا کر ان سے لڑائی کروں گا۔ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز کے درمیان میں اور زکات کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے۔ آرام سے آئے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا، مسجد میں اے سی بھی لگی ہوئی ہے، بہترین سے پنکھے چل رہے ہیں، آرام سے آ کے تھوڑا من ہو گیا تو لیٹ بھی گئے، ٹھنڈا ٹھنڈا فرش بڑا بڑھیا لگ رہا ہے، یہ تو ہم کر لیں گے، اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟
اب جب نکالنا پڑ رہا ہے، کچھ دینا پڑ رہا ہے، تب طبیعت پہ بوجھل محسوس ہو رہا ہے. ہمارے چلتا ہے نا، یہ پنکھا کیسے نہیں چل رہا، یہ اے سی خراب کیوں ہے، یہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی، یہاں لوٹا کیوں پڑا ہوا ہے، یہاں چٹائی کیوں نہیں نکلی، یہ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ کولر کیوں خراب ہو گیا، یہ فلاں، اور خاص طور سے رمضان میں کرتے. لیکن آپ سے کہیں ٹھیک ہے کولر خراب ہے، آپ دیجیے پیسہ کولر صحیح کرانے کے، تو یوں چل لیں گے آپ. تو آپ کچھ کریے، اللہ نے آپ کو بھی اصلاح بنایا. میں نے بہت پہلے کہا تھا مسجد کے ذمہ داروں سے اللہ کے جو سوال ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی، لیکن بچ آپ بھی نہیں پائیں. اگر آپ جس مسجد کے نمازی ہیں سوال آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا، آپ کیا کرتے، صرف فائدہ اٹھاتے تھے مسجد کی چیزوں سے. دوسرے لوگ جو صدقہ اور خیرات کرتے تھے اور جو مسجد کے اندر انتظامیہ لگایا کرتی تھی، آپ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے جاتے تھے. سوال تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بچیں گے آپ بھی نہیں. تو نماز پڑھ لیں گے، زکات نہیں دیں گے، ایسے لوگ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا، قتال کروں گا جو نماز کے درمیان میں اور زکات کے درمیان میں فرق کرتے ہیں. فإن الزکاۃ حق المال، جس طریقے سے نماز انسان کے جسم کا حق ہے اسی طریقے سے زکات اس کے مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی قالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم الى منعه. اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ساری دنیا جانتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل کے آدمی. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ساری دنیا جانتی ہے. حضرت عمر کے بارے میں سب کہتے ہیں سخت مزاج تھے، ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں نرم مزاج تھے. جو نرم مزاج ہے اس کے الفاظ سنو، کہہ رہا ہے کہ میں جنگ کروں گا. اور ساتھ ہی فرمایا واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ نبی کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی زکات کے نام پر نکالا کرتے تھے اور نبی کے جانے کے بعد اب اس بکری کے بچے کو یہ روک لیتے ہیں، زکات میں نہیں دیتے ہیں، لقاتلتم علی منی، تو میں اس پر بھی ان سے لڑائی کروں گا. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے زکات. ہم نماز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور ہے بھی بڑی، لیکن نماز کے فوراً بعد زکات کا نمبر آتا ہے اسلام سے. اور ایک حدیث کے اندر آیا، اس میں تو اناق کا لفظ ہے جس کے معنی بکری کا بچہ ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا وفی روایت، ایک حدیث کے اندر آیا ہے واللہ لو منعونی اقالا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کے گلے میں باندھی جانے والی رسی کو بھی اگر یہ روک لیں گے، زکات میں اس کا نام آ رہا ہے، زکات میں اس کو نکالنا چاہیے، لیکن یہ اس رسی کو بھی جس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جو اونٹ کے گلے کے اندر باندھی جاتی ہے، فرمایا اگر اس رسی کو بھی یہ لوگ روک لیتے ہیں تو اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا. یہ معاملہ ہے زکات. آپ اس کو بالکل وہ نہ سمجھے کہ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک آیت سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم بیان کرتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جس کو اللہ نے مان دیا، سونا دیا، چاندی دی، پیسہ دیا، مال دیا اور وہ اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے، اس کو بٹور کے رکھتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، سینت کر گن کر رکھتا ہے، بڑے اچھے سے رکھتا ہے، تالے لگا کے رکھتا ہے، دیکھ کر اس کو کچھ بھی ہوتا ہے میرے پاس تو اتنا ہے، میں نے تو اتنا اکٹھا کر لیا، میں نے تو اتنا جمع کر لیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتا، مسجدوں کو نہیں دیتا، مدرسوں کو نہیں دیتا، غریبوں کو نہیں دیتا، یتیموں کو نہیں دیتا اور
جہاں جہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، زکات نہیں نکالتا، تقسیم نہیں کرتا. ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. او میرے نبی ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کے بارے میں خبر دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے میرے دردناک، صرف عذاب نہیں کہا، بے عذاب نہیں کہا، بے عذاب علیم، دردناک عذاب. کوئی مر جاتا ہے اور کوئی دردناک موت مرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بڑی دردناک موت ہوئی ہے، تو یہ دردناک جو ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ. فرمایا فبشرهم بعذاب علیم. اور یہ آگے والی جو آیت ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم. اس مال کو جس نے دنیا کے اندر سمیٹ سمیٹ کے اس نے رکھا ہوگا، اکٹھا کر کر کے رکھا ہوگا، اس مال کو سمیٹا جائے گا اور جہنم کے اندر جہنم کی آگ پہ اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا. جیسے لوہار کو دیکھا ہے نا، بھٹی کے اوپر لوہے کو گرم کرتا ہے، اسی طریقے سے گرم کر دیا جائے گا سارے مال کو، چاہے وہ چاندی ہو، سونا ہو، مال ہو، کسی بھی شکل میں ہو. فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ. پھر اس کے بعد اس کا وہ گرم مال جو آگ میں، اور کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ کے اندر جس کو سینکا گیا ہوگا، گرم کیا گیا ہوگا، تپایا گیا ہوگا، وہ مال اٹھایا جائے گا اور اس کی پیشانیوں پہ چپکا دیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ. اور اس کے پہلو پر بھی چپکا دیا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ. اور اس کی پیٹھ پر بھی چپکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. یہی تو تیرا مال ہے جس کو تو دنیا کے اندر اکٹھا کر کے رکھا کرتا تھا، یہی تو تیرا مال ہے جس کو دیکھ کر تو خوش ہوا کرتا تھا، یہی تو تیرا مال ہے جس کو تو خزانہ بنا بنا کے رکھا کرتا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. تو تو نے جو اکٹھا کر کے رکھا تھا اس کا تم مزہ چکھ لے، اٹھا مزہ، اب مزہ لے. دنیا میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ مال زیادہ ہوگا مزے زیادہ آئیں گے. اللہ کہے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اب چکھو مزہ، یہ ہے اصل مزہ، اس کو چکھو. اچھا اب ایک اور کرنے کی بات یہ ہے، اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا نام لیا، پیشانی پر، پہلو پر اور پیٹھ پر. تینوں جگہ پر وہ مال چپکا دیا جائے گا گرم میں. جناب ہماری حالت تو یہ ہے کہ جو لوہا گرم کرتا ہے بھٹی کے اوپر، ہم اسے نہیں چھو سکتے، ہم اسے نہیں چھو سکتے. ہماری حالت یہ ہے. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے، 70 گنا زیادہ. اس آگ کا تپا ہوا مال اور وہ چپکا جا رہا ہے. کہاں؟ پیشانی پر، کہاں؟ پہلو پر، کہاں؟ پیٹھ پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے یا کسی اور دوسرے کام کے لیے جب اس سے مانگا جاتا ہے صدقہ کرو، خیرات کرو، زکات کرو، تو انسان آیا، اس نے سامنے سے مانگا تو آپ سوچ رہے ہیں دوں کہ نہیں. ابھی آپ کے سامنے ہے وہ، آپ سوچ رہے ہیں دیں کہ نہیں دیں. پھر آپ نے سوچا یہ ادھر ادھر دیکھے اور میں نکلوں، یہ ادھر ادھر دیکھے اور میں نکلوں. تو پہلے آپ نے سنا. تو کچھ لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ نظر بچا کے نکلتے، اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے جیسے ہی انہوں نے کسی کو دیکھا اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ کے راستے میں دو، مسجد کے لیے دو، مدرسے کے لیے دو، تو ان کے ماتھے پہ نا شکن آ جاتی ہے. یہ تو ہر ہفتے کھڑے ہو جاتے، یہ تو ہر ہفتے کہنے لگتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہ بن گیا، یہ مسجد والے ایسے ہی ہیں، یہ مدرسے والے ایسے ہی ہیں، یہ تو ایسے ہی آتے رہتے ہیں. تو دیکھیے ایک تو دے نہیں رہا ہے، اوپر سے تیوری چڑھا رہا ہے، ماتھے پہ شکن لا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا میرے کام میں، اور تو تیوری چڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تیری عقل ختم کرتا ہوں، اس کے ماتھے پہ لگاؤ، یہ مال ماتھے پہ لگاؤ. تو سب سے پہلے ماتھے پر. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا لوگوں نے، اب نکلو تیزی سے. تو جیسے ہی دیکھا کہ نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی، ایسے کہتے ہیں نا، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. تو بس جیسے ہی دیکھا کہ اس کی نظر ہٹی، فوراً پٹاخ سے پہلو بدلا اور یوں نکلے. اللہ کہے گا یہ تجھے بڑا شوق تھا یہ پہلو دکھانے کا، لگاؤ اس کے پہلو پر بھی لگاؤ، یہاں پر بھی چپکاؤ. اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو وہاں رہ گئے، میں تو نکل آیا، جان بچی لاکھوں پائے، بچ گئے. اچھا یہ پیٹھ دکھا کے جو تم بھاگے ہو نا،
اللہ فرمائے گا کہ پیٹ پہ بھی چھوڑے گا۔ یہ تین ہی کام ہے، آپ پہلے دیکھیں گے پھر بچیں گے اور نکلیں گے۔ یہ تین کام میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان تینوں جگہ پر وہ مال دفا دفا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس لیے میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر جتنا بن رہا ہے اپنی منمانی نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جتنا بن رہا ہے اتنا، جتنا آپ کا من کرے اتنا نہیں، جتنا آپ کے اوپر بن رہا ہے اتنا نکالیے اور دیجیے اللہ کے راستے میں۔ آج لوگوں کو ضرورت بھی، حالات دیکھ رہے ہیں آپ، حالات دیکھ رہے ہیں آپ، آج لوگوں کو ضرورت بھی، تو یہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دیں، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، مدرسے کے ہو یا کسی بھی طریقے کے ہو، اگر ان کو ضرورت۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن قوم کی بے حسی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے جب سے لاک ڈاؤن لگنا شروع ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ پریشان ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشانی ہے تو وہ علماء ہے۔ آپ کو اندازہ ہے لاک ڈاؤن کے 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد کام کاج کھل گئے، کام ہونے لگا، فیکٹریاں کھل گئی، لوگ اپنی گاڑیاں لے کے روڈوں پر بھی نکل آئے، سارے کام بھی ہونے لگے۔ اور جب سے لے کے اب تک، جبکہ سنا یہ جا رہا ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، اللہ کے کرم سے کچھ مال کما بھی لیا، کچھ مال اکٹھا بھی کر لیا، لیکن مدرسوں کی حالت دیکھیے ویسے کی ویسی بنی ہوئی۔ مدرسے نہ پہلے کھلے تھے نہ مدرسے اب کھلے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لاکھوں علماء روزی سے چلے گئے، لاکھوں علماء جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں چل رہی ہیں لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ کون خیال رکھے اس طبقے کو، کون دیکھے؟ عید کا موقع آ رہا ہے، لوگ عید کے موقع پر اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے رمضان میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، عید کے موقع پر خرچے اور بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی عالم سے اپنے محلے کے یا اپنے جان پہچان کے، آپ کو اللہ نے اگر دے رکھا ہے، فون کر کے پوچھا شیخ کوئی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے، میرے لائق جو بھی ہو آپ بالکل بتا دیں۔ کبھی آپ نے یہ ذمہ داری کر دیا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں اس فیلڈ کا ہوں، میں اس لائن کا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی حالت ہے، اور خاص طور سے اس وقت جو حافظ ہے، جو عالم ہے، جو علماء طبقہ ہے، وہ کس طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظہ کرانا، مولوی بنانا چھوڑ دیا۔ میں کتنے لوگوں سے ملا جنہوں نے کہا نہیں کام سکھائیں گے، مولوی نہیں بنائیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان علماء کا بھی خیال رکھیں، ان حفاظ کا بھی خیال رکھیں، چاہے وہ مدرسوں میں پڑھانے والے ہو، چاہے وہ مسجدوں کے اندر پڑھانے والے ہو۔ ایسے لوگوں کو دینا یہ آپ کے اوپر لازمی ذمہ داری ہے، یہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور دیکھیے علماء بڑے خوددار ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، علماء بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ یہ بھوکے تو رہ لیں گے لیکن کہیں گے نہیں کسی سے، بھوکے رہ لیں گے لیکن کہیں گے نہیں کسی سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ فون کر کے ان سے معلوم کریں، یا آپ ان سے ملیں اور آپ ان سے معلوم کریں تو وہ آپ کو منع کر دیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ عید کے تحفے کے طور پر، نذرانے کے طور پر لفافے میں رکھ کر کچھ بھی ان کی جیب میں ڈال دی گئی، میرے بچوں کی طرف سے مٹھائی ہے، کپڑے ہیں، کچھ یہ ہماری ذمہ داری۔ علماء ختم ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا بند کر دیا، کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اور ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے آس پاس کے ایریے کو دیکھیے، اپنے گھر کے اگل بغل کے لوگوں کو دیکھیے، ان کی یہاں ہے کہ نہیں، کھا رہے ہیں صحیح سے کہ نہیں کھا رہے ہیں، کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیمار ہیں اور بیٹھے ہوئے کہ دوا کے پیسے نہیں، ایسا تو نہیں کہ گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شادی کے پیسے نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ بہت باتیں ہیں کہنے کو، لیکن وقت بڑی تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی تو میں نے آپ کو کچھ کہا بھی، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال اتنی باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے آپ یاد رکھیے، اور اس کو آپ جوڑیے گھر پہ جا کے جتنا نکلتا ہے۔ آپ کو جوڑنا کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، بازار میں ریٹ معلوم کرے، اور بازار میں ریٹ معلوم کر کے وہ دیکھے کتنے کا ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی اس کے اوپر بن رہا ہو
7.5 تولے ہو یا 7.5 تولے سے اور اوپر ہو، چاہے وہ جینٹس ہو چاہے وہ لیڈیز ہو، دونوں کے لیے ہے یہ زکات، ان کو بھی نکالنا ہے۔ وہ دیکھیں بازار میں ریٹ معلوم کریں سونے کا، سارے 7.5 تولے کے پیسے کو جوڑیں اور اس میں سے 2.5% نکالیں، 2.5% اس میں سے نکالیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس سونا نہیں لیکن چاندی ہے، کتنی؟ 52.5 تولے چاندی، تو وہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ معلوم کریں کہ بازار میں کیا ہے، اب اس سے اوپر کتنی چلی جائے، 52.5 تولے سے اسٹارٹنگ ہے، 52.5 تولے سے اوپر کتنی چلی جائے، پھر آپ بازار میں ریٹ معلوم کریں، اس کے پیسے جوڑیں اور جتنا پیسہ بنتا ہو اس میں سے 2.5% نکال کر زکات ادا کریں۔ ایک تیسری بات، کسی کے پاس سونا نہیں، کسی کے پاس میں چاندی نہیں لیکن مال ہے، پیسہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے کیا میرے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کے دن میرا خیال ہے کہ 52.5 تولے چاندی 38,000 روپے کے آس پاس آئے گی، 38 یا 39,000 روپے کے آس پاس آپ کو مل جائے گی۔ تو آدمی یہ دیکھے کیا میرے پاس میں اتنا روپیہ ہے کہ میں اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہوں۔ اگر اس کے پاس میں اتنا روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی۔ اب وہ اس میں سے 2.5% نکالے گا، اس میں سے 2.5% نکالے گا۔ اب اس کے پاس میں اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے نہیں، وہ 52 کلو خرید سکتا ہے، اتنا ہے کسی کے پاس میں تو پھر وہ جوڑے کتنے کا ہوا، اور جتنا بنتا ہے اس میں سے 2.5% نکال کے یہ اس کی طرف سے زکات نکلے گی، یہ فرض ہے، ورنہ تیار ہو جائیے وہی یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ زکات کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔